بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تقسیم رابع، یہ چوتھی تقسیم ہے جو سنت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تقسیم بھی مطلق خبر میں ہے۔ خبر عام ہے، چاہے وہ خبر الرسول ہو یا خبر رسول کے علاوہ خبر صحابہ ہو یا عام لوگوں کی خبر ہو، یہ عام ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ خبر ایسی ہو کہ جو سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ اس نے علم کا احاطہ کیا ہو، یعنی سراسر سچ ہی سچ ہو، جیسے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر متواتر ہو یا مشہور ہو۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سچا ہونے پر ادلہ قطعیہ قائم ہے کہ آپ جھوٹ سے اور ہر قسم گناہ سے معصوم تھے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں جھوٹ بولنے سے اور ہر قسم کی گناہ سے، اس لیے آپ کی خبر یہ سراسر سچ ہی سچ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس خبر نے جھوٹ کے ساتھ علم کا احاطہ کیا ہو، یعنی سراسر جھوٹ ہی جھوٹ ہو، جیسے کہ فرعون کا رب ہونے کا دعویٰ۔ تو فرعون کے رب ہونے کا دعویٰ یہ سراسر جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس لیے کہ فرعون ایک حادث تھا، ایک فانی تھا، اور جو حادث اور فانی ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، اس کا رب نہ ہونا بدیہی ہی ہے۔ اس لیے کہ جو رب ہوتا ہے وہ نہ حادث ہوتا ہے اور نہ ہی فانی۔ تیسری قسم وہ ہے خبر کی کہ جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو، جیسے کہ فاسق کی خبر ہے۔ فاسق کی خبر میں دونوں احتمال ہے۔ اس کے اسلام کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس میں سچائی کا احتمال ہے کہ سچا ہوگا، اور اس کے فسق کی طرف اور فسق کا اگر اعتبار کیا جائے تو اس کے جھوٹ ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ اس لیے اس میں دونوں جانبیں ہیں، دونوں احتمالات ہیں، اس لیے اس کا خبر پر توقف واجب ہے، واجب التوقف ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جس کے جانب صدق ایسا خبر ہو کہ جس کا جانب صدق جانب کذب پر وہ راجع ہو گئی ہو، جیسے کہ عادل، ایسے عادل کی خبر کہ جو راوی کے شرائط ہیں اس شرائط کا جامع ہو۔ تو عادل ہو تو اس کے صدق جانب صدق، خبر کی جانب صدق راجع ہوتی ہے، کیونکہ جو عادل ہوتا ہے کبیرہ کے ارتکاب سے بچتا ہے، صغیرہ پر اصرار نہیں کرتا، لہذا اس کا جانب عقل اور دین اس کے شہوت پر اور خواہشات پر غالب رہتی ہے، اس لیے اس کی خبر کا جانب صدق ان کے جانب کذب پر راجع ہوتا ہے۔ چاہے نقل کرنے یہ خبر دینے والا، چاہے یہ مرد ہو یا عورت ہو، بینا ہو یا نابینا ہو، ایک ہو یا 2 ہو۔ یہ جو چوتھی قسم ہے اس کے 3 مراتب ہیں۔ پہلے 3 قسموں سے بحث نہیں، بلکہ جو چوتھی قسم ہے وہ عادل کی خبر جو شرائط کا جامع ہو، اس چوتھے قسم کی 3 مراتب ہیں، 3 درجات ہیں: طرف سماع، طرف حفظ
اور طرف الادا. طرف سماع یہ کہ حدیث کو محدث سے سنیں، اور طرف حفظ یہ ہے کہ جو حدیث سنی ہے اس کو یاد رکھے اول سے لے کر آخر تک، اور طرف ادا یہ ہے کہ اس کو دوسرے تک پہنچائے تاکہ اس کا ذمہ فارغ ہو. یہ 3 اطراف ہیں، ان کے 3 مراتب ہیں. ان 3 اطراف میں سے ہر طرف کی ایک جانب عزیمت ہے اور ایک جانب رخصت. 3 میں سے ہر ایک طرف کی، ہر مرتبے کی جانب عزیمت بھی ہے اور جانب رخصت بھی ہے. پہلا مرتبہ اور طرف ہے طرف السماع، حدیث کے سننے کی طرف، اور مرتبہ اس کی جانب عزیمت یہ ہے کہ اس طالب حدیث نے، اس شاگرد نے، اس کی عزیمت یہ ہے کہ اس کی یہ اسماع کے جنس میں سے ہو. اس کا طرف سماع یہ ہے، اس کی عزیمت یہ ہے کہ اس کا یہ سماع یہ اسماع کے جنس میں سے ہو، جس میں سننا سنانا ہو، اسماع کے جنس میں سے ہو. اور یہ اسماع کا جنس عام ہے، چاہے حقیقتاً سننا سنانا ہو بالمشافہہ آمنے سامنے، یا حکماً اس میں سماع ہو، آمنے سامنے نہ ہو، غائبانہ ہو. تو طرف سماع کی عزیمت وہ اسماع کے جنس میں سے ہے. اس کی 4 صورتیں ہو گئی. اسماع کے جنس میں سے ہو 2 صورتیں ہیں. یہ اسماع حقیقتاً ہوگا یا حکماً. حقیقتاً کی 2 صورتیں ہیں اور حکماً کی بھی 2 صورتیں ہیں. حقیقتاً اسماع ہو اس طور پر کہ طالب استاذ کے سامنے کتاب کی عبارت، حدیث کی عبارت پڑھ کر استاذ کو سنائیں. استاد سنے، طالب علم عبارت حدیث پڑھے، اور حدیث کی عبارت پڑھنے کے بعد پھر شیخ اور محدث سے پوچھے اہوا کما قرأت علیک، کیا یہ حدیث ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، الفاظ کے ساتھ، معنی اور مفہوم کے ساتھ، ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہو تو شیخ اور محدث کہے گا نعم ایسا ہی ہے. شارح کہتے ہیں یہ سننا سنانا یہ زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے اور احوط ہے، اس لیے کہ طالب علم اپنے لیے پڑھتا ہے اور استاذ طالب کے لیے مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے. تو اگر یہ طریقہ ہو کہ شاگرد استاذ کے سامنے ایک کتاب کی عبارت پڑھ کر استاد کو سنائے، عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مفہوم سمجھائے، استاد سے، شیخ سے تصدیق لے، تو اس میں فائدہ زیادہ کس کا ہے؟ جی، طالب علم کا ہے. طالب علم پھر سوئے گا، ویسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سبق پڑھا رہا ہے، اس کو استاذ کو سمجھا رہا ہے. تو اس میں طالب علم کا وہی تیاری کرے گا، وہی یاد کرے گا، وہی استاد کو سبق پڑھ کر سنائے گا. تو اس میں طالب علم کا فائدہ زیادہ ہے، اس لیے کہ طالب علم اپنے لیے پڑھتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا توجہ اور اہتمام اس کا سبق کی طرف انتہائی زیادہ ہوگا. اس لیے عبارات کے یاد کرنے میں، متن کے یاد کرنے میں اور حدیث کے یاد کرنے میں وہ زیادہ توجہ کرنے والا ہوگا کہ جب اس طالب علم پڑھے گا اور استاد سنے گا. یہ پہلی صورت ہے کہ طالب علم پڑھے، استاد سنے اور پھر اس سے تصدیق لے. دوسری صورت یہ ہے کہ استاد پڑھ کر سنائے طالب علم کو، طالب علم سنے، استاد پڑھ کر سنائے، چاہے کتاب سے ہو یا زبانی ہو. شارح کہتے ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ صورت زیادہ اچھا ہے، یہ صورت زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ ان بیچاروں کو بھی سونے کا وقت مل جاتا ہے، نیند پوری کر لیتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے، یہ احسن ہے اور پہلا احوط ہے.
اور احسن ہونے کی وجہ دلیل یہ ذکر کی ہے اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی یہی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جمع کر کے ان کو روایتیں سناتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، صحابہ سنتے تھے. صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روایتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ اچھا ہے. تو پڑھنے پڑھانے کے دونوں طریقے رائج ہے. یہ پہلا والا طریقہ غالباً ریونڈ میں رائج ہے. ریونڈ میں اگر وہی پڑھتے ہیں وہی سناتے ہیں اور استاد صرف تصدیق کرتے ہیں، چاہے نچلے درجات ہو یا مافوق درجات ہو، اوپر درجات ہو، سنا ان کے بارے میں یہی ہے. اور یہ دوسرا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ طالب علم بے فکر ہو کر آتے ہیں بے فکر ہو کر آتے ہیں، کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، استاد ہی یاد کرتے ہیں، استاد ہی تیاری کرتے ہیں، اور وہ آ کر طالب علم کو عبارت پڑھ کر سنا لیتے ہیں، اس کو سمجھا دیتے ہیں. لیکن یہ جو کہا گیا کہ دوسرا طریقہ احسن ہے اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی یہی تھا، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے معلم تھے اور آپ خطا اور نسیان سے مأمون تھے، محفوظ تھے، اس لیے آپ کے بارے میں یہ طریقہ اچھا تھا. لیکن احتیاط ہمارے حق میں وہ پہلا ہے، ہمارے حق میں احتیاط وہ پہلا والا طریقہ ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے عبارت پڑھ کر استاد کو سنائے، وہی تیار کرے، وہی یاد کرے، اس لیے کہ وہ اپنے لیے عمل کرنے والا ہے. اور جو محدث ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، وہ استاد کے لیے عمل، وہ شاگرد کے لیے عمل کرنے والا ہوتا ہے، اپنے لیے عمل کرنے والا نہیں. یہ دو صورتیں ہو گئی. یہ ہے اسماع، سننا سنانا، اور یہ مشافہتاً ہے، آمنے سامنے ہے، روبرو ہے، یہ اسماع حقیقی ہے. دوسرا اسماع حکمی ہے. اسماع حکمی یہ ہے کہ طالب علم حاضر نہ ہو اور استاذ خط لکھ کے، جیسے خطوط لکھ کے جاتے ہیں، اس انداز میں خط کے طریقے پر خط میں لکھ کے سب سے پہلے بسم اللہ لکھ کے، اور یا بسم اللہ سے پہلے بھی یہ لکھ کے من فلان ابن فلاں الی فلان ابن فلاں، یہ خط کس کے طرف سے ہے اور کس کے لیے ہے، اوپر نام لکھ دے، پھر اس کے بعد بسم اللہ لکھ کر اللہ کے حمد و ثناء اور صلاۃ اور سلام کہہ کر ذکر کر کے پھر اس کے بعد حدیث نقل کر لے، اور اس میں یہ ذکر کرے کہ حدثنی فلان عن فلان. استاذ محدث اپنے مستفید شاگرد کو جو حدیث ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جن حدیثوں کی اجازت دینا چاہتے ہیں، پھر وہ حدیث نقل کر دے، سند ذکر کرے کہ یہ روایت مجھے میرے استاذ نے سنائی فلاں نے، اس کو اس کے استاذ نے سنائی، اس کو اس کے استاذ نے یہ حدیث پڑھائی، چلتے چلتے یہاں تک کہ اس سند کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متصل کر دے. پھر آگے حدیث کی سند ذکر کرنے بعد حدیث کی متن ذکر کرے، یہ حدیث کی متن ہے. حدیث کی متن ذکر کرنے کے بعد پھر اس میں آگے یہ لکھ دے کہ میرا یہ خط جب آپ کو پہنچ جائے اور آپ اس حدیث کو سمجھ لے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث کو سمجھنے کے بعد پھر آپ کے لیے بیان کرنا، میرے طرف سے روایت کو بیان کرنا درست ہے کہ آپ میری طرف سے حدیث بیان کر دو کہ یہ حدیث ہمیں فلاں شیخ نے، محدث نے ہمیں بیان کی ہے، میری طرف سے پھر بیان کرنا درست ہے. شارح کہتے ہیں یہ طریقہ بھی جائز ہے، اور یہ غائب کی طرف سے ایسا ہی جائز ہے جیسے کہ حاضر کی طرف سے جائز ہوتا ہے. تو جیسے حاضر کی طرف سے جائز، اسی طرح غائب کی طرف سے بھی جائز ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے، چوتھا طریقہ، کہ شیخ اور محدث جو ہے وہ مستفید کو، یعنی طالب کو، شاگرد کو خط نہ لکھے، بلکہ لکھ کر ایک قاصد کو تیار کرے اور قاصد کے ہاتھ میں وہ دے دے، پیغام دے دے کہ یہ میری روایت ہے، یہ حدیث ہے، یہ فلانے کو پہنچانی ہے. اسی طریقے پر کہ میرے یہ روایت اور حدیث ہے، یہ فلانے کو پہنچا دو میری طرف سے، کہ اس کو اور ان کو کہو کہ یہ حدیث ان کو فلاں نے
فلاں محدث نے بیان کی، اس کے استاذ نے، اور ان کے استاذ نے بیان کی ہے، یہ پوری سند ذکر کرے، اور پھر آگے ان کو یہ کہے فَإِذَا بَلَغَكَ رِسَالَتِي هَذِهِ، جب میرا یہ قاصد تیرے پاس پہنچ جائے تو فَرْوِي عَنِّي، میری طرف سے تم روایتیں بیان کر لو، یعنی اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔ ابھی دو صورتوں میں اسماع ہے، لیکن یہ اسماع حقیقتاً نہیں، یہ حکماً ہے۔ شاگرد کو کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے تم مدرسے نہ آؤ، بس گھر میں بیٹھے رہو، اور آپ کو یہاں خط و کتابت میں وہ میسج کر کے بھیجیں گے، میسج کر کے، یا یہ کہ قاصد جائے گا اور قاصد ان کو وہ اس کے حدیث کو پہنچائے گا، یہ بھی اسماع کے جنس میں سے ہے، یہ بھی اسماع ہے، لیکن یہ اسماع یہ مغایبتاً ہے، روبرو نہیں ہے بلکہ پس پشت ہے، یہ بھی اسماع ہی ہے لیکن حکماً ہے۔ یہ کتابت اور یہ خط کا ہونا اور یہ قاصد کا بھیجنا یہ حجت ہے یا نہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی حجت ہیں، کہ جب یہ حجت تب ہوں گے جب یہ حجت سے ثابت ہو۔ اس طرح کے اسماع بھی اور اس کی طرف محدث کی طرف سے روایتوں کا بیان کرنا حجت ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ہمیں فلاں محدث نے بیان کی ہے، ان کی طرف سے روایت بیان کرنا درست ہے، لیکن یہ تب حجت بنے گی جب یہ بینہ سے ثابت ہو۔ اگر دلیل بینہ اس بات پر دلالت کرے کہ ہاں یہ فلاں کا خط ہے جو انہوں نے اس کی طرف بھیجا ہے، یا یہ قاصد جو آیا ہے یہ فلاں محدث کا قاصد ہے جو ان کی طرف حدیث کی اجازت کرنے کے لیے اس کو بھیجا ہے اور حدیث کی اجازت دی ہے، اگر بینہ اس بات پر دلالت ہو اس میں، تو یہ خط اور یہ قاصد، یہ رسالہ، یہ حجت بن جائے گا حدیث کے بیان کرنے میں، وگرنہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف قضاء کے مسئلے کو بھیجتا ہے، اگر کوئی مجرم ہے دوسرے قاضی کے اختیار و علاقے میں ہے تو ایک قاضی وہ دوسرا قاضی ان کی طرف وہ بھیجتا ہے، اس علاقے کے قاضی کی طرف اطلاع بھیجتا ہے اور اس پر بینہ قائم کرتا ہے اور اس کی طرف بھیج دیتا ہے، جیسے وہ کتاب القاضی الی القاضی حجت بینہ کے ساتھ، ایسا ہی یہ خط و کتابت بھی چاہے کتاب و خط کے ذریعے سے ہو یا رسالے قاصد کے ذریعے سے ہو، یہ بھی حجت ہے حدیث کے بیان کرنے کے لیے۔ یہ ہے طرف سماع کی جانب عزیمت، اس کی 4 قسمیں ہو گئی جو اسماع کے جنس میں سے ہے، اور اسماع چاہے حقیقی ہو یا حکمی ہو، تو حقیقی میں تو طالب پڑھے، استاد پڑھ کر سنائے، استاد سنے، اور دوسری صورت یہ کہ استاد پڑھ کر سنائے اور طالب علم سنے۔ یہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں اسماع حقیقی، یہ زیادہ اکمل ہے اسماع میں بنسبت دوسرے کے، خط اور قاصد کے مقابلے میں پہلی 2 صورتیں زیادہ کامل ہے، لیکن ہے دونوں اسماع کے جنس میں سے اور عزیمت ہے۔ اس میں رخصت یہ ہے، طرف سماع میں رخصت یہ ہے کہ اس میں اسماع نہ ہو، اسماع کے جنس میں سے نہ ہو، یعنی اس میں سننا سنانا نہ ہو، مذاکرہ نہ ہو، نہ مشافہتاً ہو، نہ غائبانہ ہو، بلکہ اجازت دے اس طور پر کہ محدث اپنے مستفید طالب علم کو کہہ دیتا ہے کہ میں نے مجھے میرے شیوخ نے جو روایتیں نقل کر کے مجھے بیان کی ہے، میرے پاس جو کتاب موجود ہے اپنے شیخ کے اور شیوخ کے مسموعات میں سے جو حدیثیں میں نے سنی ہے میرے اس کتاب میں ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، تم میرے طرف سے اس حدیثوں کو مسموعات کو بیان کر سکتے ہو، اجازت دے کہ تم اجازت ہے اس کتاب سے میرے جو بھی ہے مسموعات ہے اس کو بیان کر سکتے ہو۔ یہ ہے اجازت دینا، اپنی مسموعات کی جو حدیثیں انہوں نے سنی ہے اس کتاب کی مسموعات کی اجازت دے۔ اس کو کہتے ہیں اجازت حدیث دی، فلاں شیخ نے ہمیں اجازت حدیث دی، وہ یہی ہوتا ہے اجازت حدیث، یہ طرف سماع کی جانب رخصت ہے۔ دوسری قسم ہے مناولہ۔ مناولہ یہ ہے کہ شیخ
اپنے ہاتھ سے طالب علم کو اپنی مسموعات کی کتاب ہاتھ میں دے دے، اپنی مسموعات. آج کل تو یہ نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک محدث جن جن شیوخ سے حدیثیں سنتے تھے اس کو لکھتے تھے. ایک ہی حدیث ہے، مثال کے طور پر وہ ایک شیخ سے سنی، ان کے طریقے سے سند سے اس کو لکھی. وہی حدیث اگر کسی اور شیخ سے سنتے اس کے سند سے اس کو بھی نقل کرتے. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک شیخ سے جتنی بھی حدیثیں سنی ہوتی اس کا ذخیرہ، مجموعہ، دفتر اور کتاب الگ ہوتی. دوسرے شیخ سے جتنی بھی حدیثیں مسموعات سنتے اس کے لیے الگ رجسٹر اور دفتر بناتے، کتاب کاپی بنا کر اس میں لکھتے. تو مختلف شیوخ کے مختلف مسموعات ہوتی، اور یا ایک ہی میں نقل کر کے سارے جمع کر دیتے. تو مناولے کی صورت یہ ہوتی کہ کوئی طالب علم کسی شیخ سے حدیث کی اجازت مانگتا تو استاد ان کو وہ اپنا مسموعاتی کتاب ان کو دے دیتے کہ یہ میرے مسموعات کی، میرے سنی ہوئی حدیثوں کا مجموعہ ہے، کتاب ہے، یہ لے لو اور میری طرف سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. کتاب دے کر پھر اجازت دے دے. اجازت کے لیے کتاب کا دینا ضروری نہیں، لیکن مناولہ ہو کتاب ہاتھ میں دے کر پھر اس کو اجازت دے، تب یہ مناولہ حجت بنے گا، اور اس کے لیے جائز ہے کہ اس شیخ کی طرف سے روایتوں کو بیان کرنا شروع کر دے. یہ حجت ہوگا کہ ان کی طرف سے بیان کر لیں. تو اجازت کے لیے کتاب کا دینا ضروری نہیں، لیکن جب کتاب دے دے، مناولہ ہو، ناول یناول مناولتاً، کتاب دینا، کچھ دینا، تو جب وہ کتاب دے دے تو اس کے ساتھ اجازت کا ملنا ضروری ہے. بغیر اجازت کے، بغیر اجازت دینے کے مناولہ پر یہ حجت نہیں ہوگا. صرف کتاب دینا، مناولے کے لیے ہر حال میں اجازت ضروری ہے. یہ تو شیخ نے اجازت دے دی. کس کو اجازت دی؟ جس کو اجازت دی مستفید کو، طالب علم کو، شاگرد کو، اجازت لینے والے کو. وہ جو مجاز لہو ہے، مجاز، خیال کرنا مجاز نہیں بنانا، مجاز نہیں، مجاز، جس کو اجازت دی گئی. آج کل سارے مجاز ہی کہتے ہیں. یہ کس کا خلیفہ ہے؟ مجاز ہے. تو مجاز تو نہیں ہوتا، وہ تو مجاز تو حقیقت سے آگے نکل جاتا ہے. جو حد سے تجاوز کرے نا، تو جو حقیقت سے آگے تجاوز کرے دوسرے معنی کی طرف، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ تو آج کل واقعی وہ جو خلیفہ ہوتے ہیں نا وہ مجاز ہی ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں نا، شیخ تو اڑتا نہیں ہے لیکن مریدین اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اڑا دیتے ہیں. تو شیخ بیچارہ کہاں ہوتا ہے؟ مریدین آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ مجاز نہیں ہوتے بلکہ مجاز ہوتے ہیں. شیخ ان کو اجازت دیتے ہیں، مجیز اور مجاز. اس لیے یہاں یہ عمومی غلطی ہے، عوام کی بھی اور خواص کی بھی ہے. سب مجاز مجازی کہتے ہیں. وہ مجاز لہو جس کو اجازت دے شیخ حدیث کی، وہ اگر جس کتاب کو وہ دے دے، ان کو کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کتاب میں کون سی روایتیں ہیں، اگر اس کو اس کا علم ہے، تو اس کی یہ اجازت، شیخ کے اس کو اجازت دینا، یہ حجت بنے گا اور معتبر ہوگا. اگر اس کو پتہ ہو کہ اس کتاب میں، اجازت دینے سے پہلے اگر اس کو پتہ ہو کہ اس کتاب میں کیا ہے، اس کا جاننے والا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کی اجازت صحیح ہوگی، وگرنہ اس کی اجازت دینا صحیح نہیں. شارح نے اس کی مثال سمجھائی ہے. شارح کہتے ہیں ایک مستفید ہے، طالب علم ہے، لیکن اس کا مصنف کے ساتھ یا محدث کے ساتھ سند متصل نہیں ہے. اس شیخ سے میں نے حدیثیں سنی نہیں ہے، تو اس کی سند حاصل کرنا چاہتے ہیں. عام طور پر یہ چلتا رہتا ہے، مشکات کی اجازت لے رہے ہیں، یا ابو داؤد، ترمذی یا بخاری، مسلم وغیرہ کی حدیثوں کی اجازت لیتے ہیں. تو انہوں نے مثال دی ہے جیسے کہ اگر ہم کسی شاگرد کو حدیث کی، مشکات کی اجازت دیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشکات میں لکھا کیا ہے، کس قسم کی حدیثیں ہیں. حدیثوں کا علم ان کا ہونا ضروری ہے. کیسے پتہ چلا ان کا؟ جیسے بھی پتہ چلا ہو، خود اپنے قوت مطالعہ سے ان کو پتہ چل گیا ہو کہ اس میں اس قسم کی روایتیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں. وہ حدیثوں کا جاننے والا ہو اپنے قوت مطالعہ سے، یا شروحات کے مدد سے انہوں نے اس کو یاد کیا ہو، سمجھا ہو کہ مشکات میں یہ حدیثیں ہیں، یا کسی سے پڑھ کر آیا ہو
لیکن اس کو پتہ ہو کہ مشکات میں حدیثیں ہیں اور یہ حدیثیں اس طرح کی ہیں، اس کا جاننے والا ہو، پھر کسی شیخ کے پاس آ کر ان سے حدیث کی اجازت لے، شیخ زبانی اجازت دے دے ان کو، یہ اجازت ہے، اور اگر کتاب دے دے ان کو مناولہ کر لے اور ساتھ اجازت بھی دے دے، تو اب ان کے لیے اس شیخ کے ساتھ سند متصل ہو جائے گی، ان کے لیے اس روایت کا مشکات کا حدیثوں کا بیان کرنا اس شیخ کی نسبت سے کہ ہمیں یہ حدیث فلانے محدث نے پڑھائی ہے، یہ روایت کرنا درست ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ نہ ہو، ابھی پڑھتا خامسہ میں ہے، سادسہ میں ہے، سابعہ تک پہنچا ہی نہیں ہے، مشکات تک پہنچا ہی نہیں ہے، ابھی سابعہ میں دورے تک پہنچا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ ہے بخاری کیا چیز ہے؟ نام سنا ہے، اندر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی حدیثیں ہیں، ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے بخاری مسلم کا، اور شیخ آ گیا، شیخ سے حدیث کی اجازت لے رہے، اور شیخ اجازت دے بھی تب بھی یہ حجت نہیں، تب بھی یہ حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس اعتماد پر کہ حدیث کی اجازت دے دو ابھی، بعد میں جب ہم سادسہ سابعہ میں پہنچیں گے، جب دورے میں پہنچیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حدیثیں یہ ہیں، اور اجازت ہمیں 4 سال پہلے ملی ہے، 5 سال نہیں، یہ اگر اجازت دے بھی تب بھی یہ حجت، یہ اجازت معتبر نہ ہوگی اور یہ درست نہیں ہوگی، حجت نہیں بنے گی، بلکہ یہ صرف تبرک کی اجازت ہوگی، تبرک ہے، کیا ہے؟ تبرک حاصل کرنا ہے، یہ اجازت حجت نہیں ہوگی، صرف تبرک بن جائے گی۔ جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، مجاز لہو کے لیے اس کا علم ہونا شرط نہیں ہے، جو حدیث کی کتاب ان کو دے دے اس کا علم ان کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اور اکثر حضرات، بعض حضرات اس طرح بھی کرتے تھے، اس طرح بھی حدیث کی اجازت دے دیتے، اور بعض حضرات تشدد کرتے تھے، وہ حدیث کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جیسے کہ ہم دارالعلوم کراچی میں تھے تو مولانا عاشق الہی برنی صاحب مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، وہی رہتے تھے، دارالعلوم کراچی آئے، ہمارا اولا کا سال تھا، تو طالب علم جاتے تھے، سب کو حدیث کی اجازت دیتے تھے، اولا والے بھی جاتے تھے، ان کو بھی دیتے تھے، تو ہمیں کیا پتہ تھا کہ حدیث کی اجازت کیا ہوتی، اسکول سے تازہ آئے ہوتے، حدیث کی اجازت کیا ہوتی، تو کچھ اولا والے تھے وہ چلے گئے، انہوں نے حدیث کی ایک انہوں نے پرچی بنائی تھی، بس اس پر دستخط پہلے سے تیار تو ان کو دے دیتے، حدیث کی اجازت اولا والوں کو بھی مل رہی ہے اور تخصص والوں کو، دورے والوں کو بھی مل رہی ہے، تو وہ ان قیل پر عمل کرتے۔ بعض حضرات نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، اگر طالب علم مجاز لہو کو پتہ نہ ہو کہ کتاب میں کیا ہے، لیکن چونکہ آگے پڑھے گا پھر اس کو پتہ چل جائے گا، اس لیے حدیث کی اجازت معتبر ہے اور حجت ہے، شدت نہیں ہے، تنگی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نہیں دیتے تھے، پھر ہمارا سادسہ کا سال ہو گیا، سادسہ میں پہنچ گئے تو شیخ یہ سرفراز صفدر صاحب آ گئے تھے، کراچی آ گئے تھے، وہ کراچی آ گئے تو سب مل کر انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ سب سے پہلے تقی عثمانی صاحب نے ان سے اجازت لی، ان کے سامنے بیٹھ کر بخاری کی حدیث پڑھ لی اول اور آخر، اور ان کو حدیث کی اجازت دی، پھر دور حدیث اور اساتذہ کو حدیث کی اجازت دی، پھر صحابہ والوں کی طرف سے مطالبہ آیا، چونکہ وہ مشکات پڑھ رہے تھے تو ان کو مشکات کی اجازت دی، کیونکہ وہ دورے تو پہنچے نہیں تھے تو مشکات کی اجازت دی۔ سادسہ والوں کی طرف سے مطالبہ آیا تو انہوں نے کہا انہوں کیا پڑھا ہے، آگے پڑھیں گے، ان کو پتہ نہیں ہے مشکات میں ہے کیا، مشکات کے علم سے واقف نہیں ہے، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو حدیث کی اجازت دینا لا یجوزو، منع کر دیا، نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، نہیں دی اجازت۔ تو بات شدت کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اجازت تبرک ہے اور یہ حجت نہیں۔ جبکہ بعض قیلہ سے ذکر کیا محشی نے کہ مجاز لہو کو اگر علم ہونا شرط نہیں، وہ نہ بھی جانتے ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو ایک حدیث کی ہے نا، پوری کتاب کی اجازت دینا، ہاں حدیث اگر پڑھو گے تو حدیث اگر آپ کو معلوم ہے یہ ترجمہ ہے، یہ مفہوم ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، جو آپ کو معلوم ہے وہ تو ٹھیک ہے، بات وہی ہے، بات وہی ہے۔
بات وہی ہے، تبرک تھی. کیسے حجت ہوگی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ حجت نہیں ہے. یہی تو بات کی ہے. سادسہ میں ہمیں ایجاد نہیں ملی، ایجاد نہیں دی. تو یہ تو کہہ رہے ہیں شارح یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مشکات کا علم ان کو ہوا ہے، شروحات کے مدد سے ہوا ہے، اپنے قوت عربی ان کو معلوم تھی، عربی ان کو آتی رہی، اس لیے کتاب کو دیکھ کر ان کو آگے مشکات کا سمجھ علم آ گیا کہ مشکات میں یہ روایتیں ہیں اور یہ علم ہے اس میں، لہذا اس کا عالم ہو گیا، فہم اس کو آ گیا، تو ان کو مشکات کی اجازت دینا درست. لیکن اگر وہ اعتماد کرے کہ وہ پڑھ لے گا، آگے سمجھ لے گا، پھر لوگوں کو سکھائے گا، دین پھیلائے گا، تو یہ تبرک ہوگی، یہ حجت نہیں ہوگی. یہ قول جو شارح نے ذکر کیے. لیکن قیلہ سے ایک قول نقل کیا ہے محشی نے، وہ کہتے ہیں مجاز لہو کا علم عالم ہونا، اس پر اس کا علم ہونا شرط نہیں. تو بعض نے وسعت کے قول کو بھی اختیار کیا. یہ ہے طرف سماع کی جانب رخصت، اجازت ہو یا مناولہ ہو. دوسری ہے طرف حفظ. طرف حفظ اس میں جانب عزیمت یہ ہے کہ وہ حدیث جو سنی ہوئی ہے اس کو یاد رکھی ہو، یاد کی ہو، اور یاد رکھی ہو سماع کے وقت سے لے کر ادا کے وقت تک وہ حدیث ان کو یاد ہو. کتاب پر اعتماد نہ کرے، حدیث یاد رکھے، کتاب پر اعتماد نہ ہو. یعنی کتاب میں نہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، زبانی اس کو یاد ہو. یہ جانب عزیمت ہے. لہذا جب دوسروں تک پہنچائے گا تو زبانی ہو، کتاب سے نہ ہو. شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث میں کسی کتاب کو جمع نہیں کیا. وجہ یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث میں شدت سے اختیار کرتے تھے، شدت سے کام لیتے تھے. حدیث کا معاملہ ہے اس لیے اس میں شدت اختیار کرتے تھے. جب تک حدیث یاد نہ ہوتی تو ان کو آگے دوسروں کو اجازت نہیں دیتے تھے. کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے کتاب کو دیکھ کر سنانا اس کی اجازت نہیں تھی، عزیمت پر عمل کرتے ہوئے. شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض متعصبین نے جو قیامت تک اس بات کے سمجھنے سے قاصر تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تنقید کی کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیثیں نہیں آتی تھی، اس لیے اگر ان کو حدیثیں آتی تو پھر وہ حدیثوں کا ذخیرہ جمع کرتے، اپنے مسموعات کا جو شیخ سے سنیے، حالانکہ ان کی حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کتاب نہیں لکھی، حدیثوں میں جمع نہیں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں حدیث کے طرف حفظ میں عزیمت پر عمل کرتے ہوئے تھی کہ حدیث تب سنائیں گے، تب اجازت دیں گے کسی کو کہ جب وہ زبانی یاد ہو، کتاب پر اعتماد نہ ہو. اس لیے شارح کہتے ہیں یہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تقوی، پرہیزگاری اور ان کے طریقہ کار کو نہ سمجھ سکے، اس کے عمل کو نہ سمجھ سکے، اس سے کوتاہ اور قاصر تھے، اور تعصب کی وجہ سے ان پر تنقید اور اعتراض کیا. یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تنقید کا سبب بن گیا، عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے. اور طرف رخصت اس میں یہ ہے، طرف حفظ میں جانب رخصت یہ ہے کہ کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے حدیث کو وہ ادا کرے اور حدیث کو پڑھائے. اگر کتاب پر اعتماد کرے اس طور پر کہ کتاب میں دیکھے، اگر کتاب میں دیکھ کر اس کو وہ حدیث کا منظر یاد آ جائے، حدیث میں کہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ جو سنا تھا اس حدیث میں، ان کو حدیث کو وہ منظر، وہ درس مجلس جو اس مجلس میں درس میں جاری ہوا تھا، وہ اگر یاد آ جائے اس کو، تو پھر یہ اس کے لیے حجت ہے کہ حدیث بیان کر لے. وگرنہ حجت اگر حدیث کتاب میں دیکھ کر بھی پتہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں حدیث ہم نے کب سنی ہے، یہ حدیث ہمیں کب سنی ہے، پتہ نہیں کون سا وقت، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کے لیے یہ حدیث حجت نہیں ہے آگے بیان کرنا. ویسے زبانی حدیث یاد ہونی چاہیے، نہ ہو تو چلو کتاب پر اعتماد کر دے. رخصت یہ ہے کتاب میں دیکھ کر اگر وہ منظر مجلس درس اور جو اس میں جاری ہوا یاد آ جائے تو یہ حدیث کا بیان کرنا، یہ حفظ حجت، آگے بیان کرنا حجت ہے، وگرنہ نہیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، شدت والی جانب کو اختیار کیا. چاہے یہ وہ کتاب جو لکھی ہے، چاہے یہ اس کی تحریر ہو، اس نے خود لکھی ہو یا کسی اور نے لکھی ہو، لیکن کتاب میں دیکھ کر اگر اس کو یہ پھر بھی یہ یاد نہ ہو تو اس صورت میں حجت نہیں ہوگی.
جبکہ صاحبین حضرات اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ حضرات ان میں جانب وسعت کو اختیار کرتے ہیں، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے لیے روایت کرنا جائز ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ روایت کرنا بھی جائز، اور اگر کتاب میں دیکھ کر تب بھی وہ یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، روایت کرنا یہ حجت ہے، روایت کرنا بھی جائز اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ جبکہ انس رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کتاب خط پر، تحریر پر اعتماد جائز ہے، چاہے وہ تحریر اس کے ہاتھ میں ہو، قبضے میں ہو، یا اس کے کسی امانت دار کے ہاتھ میں ہو، جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے اور امانت دار کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کے علاوہ کے ہاتھ میں ہو، قبضے میں ہو، تو پھر چونکہ وہ تبدیلی سے محفوظ نہیں، معمون نہیں ہوتا، اس لیے پھر اس کو بیان کرنا درست نہیں، جائز نہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے جانب وسعت کا اعتبار کیا